بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ واقعہ 240 ہجری کا ہے۔ مکہ کی سرزمین ہے اور رمضان کی پہلی سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ اذان فجر کی صدائے ہوا میں گونجنے لگی۔ اہل مکہ یہ آواز سن کر بیت اللہ کی طرف چل پڑے اور ایک 86 سالہ بزرگ ابو غیاث کے سوا شاید کوئی نمازی ہو جو گھر میں بیٹھا رہ گیا ہو۔ یہ بزرگ بھوک کی وجہ سے نماز میں کھڑے ہونے سے قاصر تھا۔ اس بیچارے نے کچھ کھائے پیے بغیر روزہ رکھ لیا تھا۔ اس کی گزشتہ رات بھی فاقے سے گزری اور دن بھی بھوک و پیاس سے گزرا تھا۔ گھر میں نماز ادا کرنے کے بعد ایک کونے میں شکستہ دل اور غمگین ہو کر بیٹھ گیا۔ اسے بذات خود اس فاقے کشی کا اتنا دکھ نہ تھا، بلکہ ان بھوکی اور کمزور 4 بیٹیوں، 2 بہنوں اور ایک بوڑھی ساس اور مسکین بیوی کا غم تھا، جن کا یہ واحد کفیل اور ذمہ دار تھا۔ یہ بوڑھا ایک مثالی مومن تھا اور اس بات پر پختہ یقین رکھتا تھا کہ اللہ رب کائنات نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے رزق تقسیم کر رکھا ہے۔ جو کچھ میرے مقدر میں ہے وہ مل کر ہی رہے گا۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری اور کہا، الحمدللہ علی کل حال۔ اتنے میں ایک لبابہ نامی عورت آئی جس کا تن پیوند لگے ہوئے میلے کچیلے کپڑوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ عورت نے کہا، ابو غیاث، آج تیسرا دن ہے، ہم نے کھانا تک نہیں کھایا اور یہ دن گرمی اور روزے کا ہے۔ تم اور میں تو صبر کر لیں گے، مگر یہ بچیاں اور بوڑھی عورت صبر کرنے سے قاصر ہے، انہیں بھوک نے ڈھال کر رکھا ہے۔ اللہ کا نام لے کر نکلو، شاید اللہ کچھ درہم یا روٹی کے چند ٹکڑے دے دے جس سے ہم روزہ افطار کر سکیں۔ ابو غیاث نے اپنی بیوی لبابہ سے کہا، انشاءاللہ میں ضرور جاؤں گا۔ سورج طلوع ہو کر ذرا بلند ہوا تو بوڑھا بزرگ گھر سے نکلا اور مکہ کی گلیوں میں گھومنے پھرنے لگا کہ شاید کہیں سے مزدوری مل جائے۔ مزدوری تلاش کرتے کرتے گرمی شدید تر ہوتی چلی گئی۔ اس کی ٹانگیں جواب دے گئیں، پیٹ میں بھوک کی آگ لگی ہوئی تھی۔ یہ مکہ کی نشیبی وادی میں جا کر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کی بڑی تمنا یہ تھی کہ اسے ایمان کی حالت میں موت آئے تاکہ وہ اس قید حیات سے رہائی پائے اور ہمیشہ کی زندگانی سے فائدہ اٹھائے۔ وہ انہی سوچوں میں گمسم مٹی کورید رہا تھا کہ اچانک اس کا ہاتھ ایک نرم اور ملائم چیز سے چھو گیا۔ اسے کچھ محسوس ہوا کہ جیسے سانپ کی دم ہے۔ اس نے تعوذ پڑھا اور ہاتھ کھینچ لیا۔ اس نے دوبارہ غور سے دیکھا تو ایک ریشم کی تھیلی تھی جو سونے کے دیناروں سے بھری ہوئی تھی۔ تھیلی دیکھ کر بھوک اور پیاس ختم ہوگی اور اعصاب میں نئی قوت پیدا ہوگی۔ سوچنے لگا، میں کتنا خوش نصیب ہوں، یہ مال میں اپنے گھر والوں کے ہاتھوں میں تھماؤں گا تو وہ کس قدر خوش ہوں گے۔ ابو غیاث اس وقت حسین اور روشن مستقبل کی امید میں خوشی سے دیوانہ ہو رہا تھا کہ اچانک ایمانی حس بیدار ہوئی۔ خیال آیا کہ یہ مال تیرا نہیں بلکہ گمشدہ ہے، یہ اس صورت میں حلال ہوگا جب 1 سال تک اعلان کرنے کے بعد بھی اس کا اصل مالک نہ ملے۔ اس نے سوچا، چند 1 دینار نکال لوں اور رب کا تحفہ سمجھ کر استعمال کر لوں۔ لیکن پھر یہ خیال پیدا ہوا کہ صبر کرے بھلے آدمی امانت میں خیانت کا ارتکاب نہ کر قبر کے کنارے بیٹھ کر مالک کی نافرمانی کا سوچتا ہے۔ چنانچہ پھر وہ اصل مالک کے ملنے تک تھیلی گھر رکھنے کے لیے چلا گیا۔ چوروں کی طرح گھر میں داخل ہوا تو اس کی بیوی نے دیکھ لیا اور پوچھا، ابو غیاث کیسے آئے ہو اور کیا لائے ہو؟ ابو غیاث نے جواب دیا، کچھ نہیں۔ ابو غیاث تھیلی کو اپنی بیوی سے چھپانا چاہتا تھا جبکہ اس نے آج تک اپنی بیوی سے کوئی خبر نہ چھپائی تھی۔ بیوی نے کہا، واللہ آپ کے پاس ضرور کچھ ہے، لیکن ہے کیا مجھے بھی بتاؤ۔ بوڑھا بزرگ ڈرا کہ لبابہ کہیں کسی وہم میں مبتلا نہ ہو جائے۔ چنانچہ اس نے سارا قصہ اسے سنا دیا۔ وہ عورت دیندار ضرور تھی لیکن ابو غیاث کی طرح صبر اور حوصلے والی نہ تھی۔ کہنے لگی، جاؤ اور کچھ خرید لاؤ کیونکہ ہم لاچار ہیں اور لاچار مسلمانوں پر مردار بھی حلال ہے۔ ابو غیاث نے کہا، نہیں، ہرگز نہیں، اگر تو نے اسے ہاتھ لگایا یا کسی کو خبر دی تو تجھے طلاق۔ لبابہ خون کے گھونٹ پی کر خاموش ہوگی۔ ابو غیاث اصل مالک کی تلاش میں گھر سے نکل پڑا تاکہ اصل مالک سے مل کر حلال طریقے سے کوئی دینار حاصل کر سکے۔ وہ حرم کی طرف چل دیا۔ حرم میں ایک خرسانی جوان کو یہ اعلان کرتے ہوئے سنا کہ اے حاجیوں کی جماعت، میری 1000 دینار سے بھری ہوئی تھیلی کہیں گم ہو گئی ہے، جو کوئی اسے واپس کرے اللہ اسے دگنا ثواب دے گا۔ جب وہ خرسانی اعلان کر چکا تو بوڑھا ابو غیاث اٹھا اور کہنے لگا، اے نوجوان، ہمارا ملک پسماندہ ہے، حالات ابتر ہیں، شاید آپ کو تھیلی کسی خوف خدا رکھنے والے انسان کو مل گئی ہو، آپ اس کے لیے انعام کا اعلان کر دے جسے لے کر وہ باقی دینار واپس کر دے گا۔ خرسانی نوجوان نے پوچھا، بتاؤ میں کتنا انعام رکھوں؟ تب ابو غیاث نے کہا، 100 دینار یعنی 10واں حصہ۔ تو نوجوان کہنے لگا، نہ بھائی نہ، ایسا نہیں ہو سکتا، میں معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ ان کی یہ گفتگو ایک تیسرا شخص ابو جعفر طبری بھی سن رہا تھا۔
तिबरी ने अंदाजा लगा लिया कि वो थैली जरूर इसी बुजुर्ग को मिली होगी। अबू गयास घर की तरफ चल पड़ा और तिबरी उसके पीछे पीछे चलने लगा। घर पहुंचकर लिबाबा से कहने लगा, मैंने एक शख्स को इस थैली की तलाश में फिरते हुए देखा है। मैंने उसे ये भी कहा कि तू इसके वापस करने वाले के लिए 100 दिनार का ऐलान कर, लेकिन वो नहीं मानता। अब हमें क्या करना चाहिए? मेरा इरादा तो थैली वापस करने का है। लिबाबा ने कहा, अबू गयास हमें तेरे साथ 50 साल फिक्र फाका में गुजारने पड़े हैं। अबू गयास तो हमारा वाहिद कफील है। तूने ना तो चोरी की है और ना ही डाका डाला है। ये माल तो अल्लाह ताला ने तेरे सामने रखा है, तो इसे कहीं ठुकरा रहा है। क्या अल्लाह तो इसे इन भूख से मारी लाचार और बेबस औरतों के मुतालिक सवाल ना करेगा? तिबरी जो वहीं छुप कर ये बातें सुन रहा, वो देख रहा था कि बुजुर्ग कैसे इनकी बेबसी, भूख, घर की हालत, बेटियों और मस्कीन लिबाबा पर आंसू बहा रहा है, क्योंकि फाकों की वजह से उनका चमड़ा हड्डियों पर खुश्क हो रहा था और वो दीमक खोर लकड़ी की तरह खोखले बदन में सांस ले रही थी। बुजुर्ग ने कहा कि कुछ दिनार खर्च कर लूं, लेकिन फौरन अपने फैसले से पलट गया और उसे ख्याल आया कि 50 साल सब्र से गुजार दिए और आज जबकि टांगें कब्र में लटकी हुई हैं, तो 50 साल के सब्र को एक दिन की लज्जत पर क्यों कुर्बान करूं? अल्लाह ताला ही मेरे अहल अयाल पर रहम करेगा। बूढ़ा दिल को हौसला देकर बोला, मैं ऐसा नहीं करूंगा। 86 साल बाद अपनी लाश को कब्र में नहीं जलाऊंगा। मगरिब की अजान हुई तो बूढ़ा बुजुर्ग दिन भर की कमाई हुई चंद टुकड़ों पर अहल अयाल समेत अवतार करने बैठ गया। अगले दिन खरसानी हर्रम में फिर वही ऐलान कर रहा था कि कोई मेरा 1000 दिनार वाली थैली वापस कर दे तो अल्लाह ताला उसे दुगना अजर देगा। बूढ़ा बुजुर्ग फिर उसकी खिदमत में हाजिर हुआ। अर्ज करने लगा, नौजवान, मैंने तुझे कहा था कि हमारा मुल्क बेआबू गया है, वसाइल जिंदगी कम है, शायद वो थैली किसी खौफ खुदा रखने वाले को मिल जाए तो इनाम की लालच में वापस कर दे। चलो 100 दिनार ना सही 10 दिनार का ही ऐलान कर दे। उसने कहा, हरगिज़ नहीं, बल्कि मेरा और थैली उठाने वाले का फैसला क़यामत को अल्लाह ताला के सामने होगा। उसके बाद वो फिर दोनों जुदा हो गए। तीसरा दिन हुआ तो खरसान नौजवान फिर हरम में वही ऐलान कर रहा था, तो वही बड़ा बुजुर्ग खड़ा हुआ और कहने लगा, ऐ नौजवान, तूने 100 दिनार देने का ऐलान करने से इनकार कर दिया, फिर 10 दिनार इनाम से भी इनकार कर दिया, तो आज 1 दिनार का ही ऐलान कर दे। शायद कोई थैली उठाने वाला इसे हलाल दिनार के लालच पर वापस कर दे और निस्फ दिनार से खाना खरीद ले और निस्फ दिनार से मशक खरीद कर उससे हाजियों को उजरत पर पानी पिलाया करे। खरसानी ने कहा, नहीं, बल्कि मैं इसका फैसला अल्लाह ताला पर छोड़ता हूँ। बूढ़े बुजुर्ग की उम्मीद का आखिरी सहारा भी खत्म हो गया और सोचने लगा, अभी तो 1000 दिनार हाथ में है, सारे ना सही तो 1 ही दिनार रख लूँ और उन भूखे पेटों का सामान कर लूँ। लेकिन दीनी जज्बा मौजूदन हुआ और वो यूं में हिसाब के ख्याल से डर गया। सोचा कि 50 साल के सब्र को एक दिन की लज्जत पर कुर्बान कर देना सरासर घाटा नहीं तो और क्या है। अबू गयास ने खरसानी नौजवान से कहा, आओ अपनी थैली ले जाओ। बुजुर्ग ने तिबरी को बतौर गवाह साथ चलने को कहा। जब तीनों घर के दरवाजे पर पहुंचे तो बुजुर्ग अंदर दाखिल हो गया। थोड़ी देर के बाद बाहर आया और खरसानी नौजवान को तिबरी को अंदर ले गया। बुजुर्ग ने अंदर जाकर महफूज जगह से थैली निकाली और नौजवान से कहा, क्या ये तेरी ही थैली है? नौजवान ने कहा, हाँ। फिर बूढ़े बुजुर्ग ने थैली का सिरा खोलकर दिनार दामन में पलटे और गिनने तो पूरे 1000 निकले। खरसानी ने दिनारों वाली थैली कंधे पर रख ली और उसके ऊपर चादर ओढ़ कर चल दिया। लिबाबा ने ये मंजर देखा तो यूं चकराई जैसे औरत का इकलौता बेटा गुम हो गया हो। उसकी बेटियों की बाछी खिली की खिली रही है। चंद लम्हों के बाद बुजुर्ग ने नजर उठाकर देखा कि खरसानी नौजवान वापस आ रहा है। बुजुर्ग बड़ा बर्दबार और हौसले वाला शख्स था। फौरन बोला, बेटे कैसा ना हुआ? खरसानी नौजवान ने जवाब दिया, ऐ मेरे बुजुर्ग, मेरे बाप जब फौत हुआ था तो उसके पास 3000 दिनार थे। उसने मुझे वसीयत की कि मेरी सवारी बेचकर हज का खर्च बना लेना और 1000 दिनार उस शख्स को दे देना जो बहुत ज्यादा गरीब हो। चुनाचा मैंने अपने वतन खरसान से मक्का तक किसी को तो इससे ज्यादा गरीब ना पाया। ये लो दिनार, अल्लाह इनमें तुम्हारे लिए बरकत करे। वो नौजवान थैली रख कर वापस चला गया। ये मंजर देखने के बाद तिबरी भी वापस जा रहा था कि बुजुर्ग ने उसे अपनी तरफ बुलाकर कहा कि तुझे हमारे मामले की खबर हो गई है। जब कोई हदिया बिन मांगे और बिला तमा आए तो उसे वापस ना
لٹاؤ ورنہ اللہ کے ناشکرے بن جاؤ گے۔ اب ہدیے میں سب حاضرین شریک ہوتے ہیں۔ بزرگ نے بلند آواز میں پکارا، لے بابا اور فلاں فلاں۔ بزرگ کی آواز سن کر اس کی بہنیں، ساس اور بیٹیاں اکٹھی ہو گئی۔ بزرگ نے سب کو دائرے میں بٹھا کر تبری کو اپنے بائیں جانب بٹھا لیا اور سب سے کہا، اپنے اپنے دامن پھیلاؤ۔ تبری نے دامن پھیلایا مگر سب نے ہاتھ پھیلائے کیونکہ ان کی قمیضیں پھٹی ہوئی تھیں۔ بزرگ 1 دینار ہر ایک کے ہاتھ پر رکھتا جاتا اور 10واں دینار تبری کو دیتا، یہاں تک کہ تھیلی خالی ہوگی۔ سب کو 100 دینار ملے۔ مغرب کی اذان ہوئی تو بزرگ اپنے اہل خانہ کے ساتھ عمدہ خانوں کے لیے ارد گرد بیٹھ گیا۔ بڑے بزرگ نے اپنی بیوی لبابہ سے کہا، لبابہ دیکھ لیا تو نے، اللہ صبر کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ہم نے اپنے آپ کو حرام کے 1 دینار سے بچایا تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو حلال کے ذریعے 1000 دینار عطا کیے۔ پھر بزرگ چند لقمے کھا کر اٹھ کھڑا ہوا اور باہر جانے لگا تو لبابہ نے کہا، کہاں جا رہے ہو؟ بزرگ نے فرمایا، میں کسی فقیر روزے دار کو تلاش کرنے جا رہا ہوں تاکہ اسے اپنے ساتھ کھانے میں شریک کر لوں۔ یہ کہہ کر بزرگ دروازے سے باہر نکل گیا۔ تو محترم ناظرین کرام، یقیناً آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔